السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور احمد حقانی اور آپ کا استقبال ہے پیغام انڈیا میں۔ ناظرین، آج پھر سے میں آپ کے سامنے ایک اور حکایت لے کر روبرو ہوا ہوں۔ میرے ساتھ ہمارے مہمان مولانا تقی صدیقی ہیں۔ انشاءاللہ یہ حکایت سننے میں تو بہت مختصر ہے، مگر اس کے اندر زندگی کا بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ناظرین کے لیے وہ ایک بہترین سبق آموز حکایت ثابت ہوگا۔ مولانا تقی صدیقی آپ کے روبرو۔ حکایت لے کر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں، جس کا عنوان ہے ایک بوڑھا مالی۔ ایک شہر میں ایک بوڑھا مالی رہتا تھا۔ اس کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ ایک دن لوگوں نے اسے ایک باغ میں اخروٹ کے پودے لگاتے دیکھا۔ اخروٹ کا درخت بہت ہی دیر سے پھل دیتا ہے، بعض اوقات 10 سے 15 سال گزر جاتے ہیں۔ ایک نوجوان نے حیرت سے پوچھا، بابا آپ کی عمر تو بہت زیادہ ہے، ان درختوں کا پھل تو شاید آپ کبھی نہ کھا سکیں، پھر آپ یہ پودے کیوں لگا رہے ہیں؟ بوڑھا مالی مسکرایا اور مٹی جھاڑتے ہوئے بولا، بیٹا کیا میں نے ان درختوں کے پھل کھائے ہیں جو میرے باپ دادا نے لگائے تھے؟ تو جوان بولا، جی ہاں یقیناً۔ مالی نے کہا، تو پھر میں بھی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ جانا چاہتا ہوں۔ تو نوجوان خاموش ہو گیا۔ مالی نے ایک ننھے سے پودے کو سیدھا کرتے ہوئے کہا، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنے بعد آنے والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ جاتے ہیں۔ پہلے لوگ زندگی گزارتے ہیں اور دوسرے لوگ تاریخ بناتے ہیں۔ سال گزر گئے، بوڑھا مالی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر اس کے لگائے ہوئے درخت بڑے ہو گئے تھے، ان پر پھل آنے لگے، مسافر ان کے سائے میں آرام کرنے لگے، بچے ان کے پھل کھاتے اور لوگ اس مالی کو دعائیں دیتے ہیں۔ ایک دن وہی نوجوان جو اب خود بوڑھا ہو چکا تھا، اپنے پوتے کے ساتھ اس باغ میں آیا۔ اس نے پوتے سے کہا، یہ درخت ایک ایسے شخص کی یادگار ہے جس نے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے سوچا تھا۔ پوتے نے کہا، دادا جان کیا یہی نیکی ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، ہاں بیٹا، سب سے بڑی نیکی وہ ہے جس کا فائدہ تمہارے بعد میں لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے، حقیقی عظمت صرف اپنے فائدے میں نہیں بلکہ دوسروں کے لیے فائدہ چھوڑ جانے میں ہے۔ نیک اعمال، علم، اچھے اخلاق اور خدمت خلق ایسے درخت ہیں جن کے پھل نسلوں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔